تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے۔ 100 برس کا 1 قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسوں تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں، اور یہ بھی قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی ہے چونکہ ان کے ماں باپ نجیب الطرفین اور شریف زادے تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید میں ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس نہ کوئی عمارت اور نہ مکانات ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تحت کر دیا۔ تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج و ماجوج یہ شافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔
یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار ہیں اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں کو، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ سید سکندری حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کی عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس میں پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، پھر اس میں آگ جلا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ العرفان قرآن مجید کی سورہ کہف میں سے پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور تیسرے سفر کی رودات ہے۔ سید سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا ہوگا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد، قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب یہ کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔